کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو، تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا۔ اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی۔ تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے۔ 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا۔ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ گلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے ہیں حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ گاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا
ٹوٹا گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا بہشت بری میں مکان بن رہا ہے میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ اگلے سال عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پھر یہاں آ کر کے پھنسے دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں دل سے دعا نکل رہی ہے اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے دھیان سے سنیے گا اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں پہلا پروپگنڈا یہ ہے اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں بیٹے کی شادی نہیں کرتے لیکن یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے اب بتائیے چہیتی بیٹی آخری بیٹی چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے آسمان پر ہوا ہے اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے اور عاشورہ کے دن کیا ہے اور محرم کے مہینے میں کیا ہے اب بتائیے یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے اور نکاح نبی نے کیا ہے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے امام حسین نے کیا ہے اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے دھیان سے اس کو سنیے گا کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے کیسا کیسی ختم لیکن دیکھیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا کاٹ دیا گیا اور مارنے والا کون تھا مختار سقفی تھا اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا ایک بھی نہیں بچا جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا
اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی. اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی. اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے, یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے, یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی, یہ سیاست ہے, شریعت نہیں ہے. اور ایک خاص بات یاد رکھیے, 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا. یہ محرم جو ہوا, تعزیہ جو نکلا, نشان اور یہ جلوس امام باڑہ, یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد. نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا. اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا. 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. تیمور بادشاہ تھا, یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں, حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا. تو مہینہ ناگا جائے, 2 مہینہ ناگا جائے, تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں. جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے. آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے, امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں. امام باڑہ بن رہا ہے. امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے. 880 سال کے بعد. یہ بادشاہ کی سنت ہے, نبی کی سنت نہیں ہے, صحابہ کی سنت نہیں ہے, علماء کا طریقہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا. کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے. یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں. خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں, اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں. لکھنؤ میں مہمان آئے, کہاں سے؟ عرب کے. امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے, علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا, جلوس کی آواز, ڈھول کی آواز, گھبرا گئے کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں. کہا نہیں حضور, حسین کا جلوس ہے, حسین کا ماتم ہے. تو کہنے لگے انا للہ. ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے, 1300-1400 سال ہو گئے, ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے, اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھا کے زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی, اولاد کی اولاد بچ جائے گی. اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے, اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے. حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا, ہماری عورت کو محروم کر دیا. یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے, میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے, بالکل. محرم میں ماتم, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا, فیل روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا. فیل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں, غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں. غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا,
ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा निकल गया। हालात हाज़िरा के हवाले से सिर्फ आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप लोग इजाज़त देंगे तो सुना दूंगा, वरना यही ख़त्म करता हूँ। इजाज़त है? 3 मिनट का पैगाम सुना रहा हूँ, हाथ उठाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है मेरा, 2-3 मिनट में इसको मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह आप लोगों ने जितना अच्छा सुना, दिल खुश हो गया। मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद बन जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले साल के जलसा से भी अच्छा जलसा हुआ। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल का जो असर था उससे भी बड़ा असर अल्लाह इस जलसे में रखे, और हम सब को सुन्नत पर, शरीयत पर कायम और दायम फरमाए। खुराफात बिदात से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जिस मदरसे का दाखिला, जिस मदरसे का जलसा हो रहा है, जामिया फुरकानिया नूरुस्सबा लिल बनात, जिसके हवाले से मैंने कहा, इसमें दाखिला 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा और 5 अगस्त से तालीम शुरू हो जाएगी। ये बच्चियों की तालीम के लिए इदारा है, और सबसे बड़ा ऑफ़र है कि आप परेशान होते पूर्णिया भेजने के लिए, और मुफ्ती साहब के मदरसे में गुंजाइश नहीं है तो आप मायूस बैठे थे, तो अब ये ऑफ़र आपके पास है कि अपनी बच्ची को आप तालीम दिलाइए। मर्द पढ़ता है तो फ़र्द पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है तो ख़ानदान पढ़ता है। हमारे नाना हयात से थे, पूर्णिया से बनात वाले आए थे कि चलिए आप वहाँ कुरान की खिदमत कीजिएगा। हमारे नाना बोले कि नहीं, हम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कारी फुरकान साहब हमारी तरफ से जा सकते। तो कारी फुरकान साहब आए, उस वक्त हयात से थे। तो नाना ने कहा कि आप जाइए वहाँ कुरान की तालीम दीजिए। तो देखा कि कारी साहब तैयार नहीं है अंदर से, तो हमारे नाना ने एक जुमला कहा, आप जाएंगे और वहाँ बच्चियों को आप तालीम करेंगे, वो बच्ची कहाँ कहाँ भी आई जाएगी, वो आपका कुरान पूरे ख़ानदान में आम करेगी। इससे बड़ी सादत आपके लिए क्या होगी। इतना सुनना था कि वो हौसला पा गए, और बीमारी के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी भर कुरान की खिदमत की। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, और उनके नाम से ये इदारा कायम हो रहा है। जिस तरह उन्होंने कुरान की तालीम को सींचा, उसी तरह इस इदारे से अल्लाह ताला पूरी बस्ती की बच्चियों को कुरान की तालीम से बराबर फरमाए। तो आप इसकी तरफ दिलचस्पी लीजिएगा, इसको सरसरी मत लीजिएगा। वस्तानिया फ़ौकानिया इम्तिहान में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, सत्तू पी करके आप एग्ज़ाम दिलवाते, लेकिन हासिल कुछ नहीं है। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चंबेली का तेल। लेकिन ये इदारा खुला है, इसमें आप तालीम दिलाइए, दीन से लेकर के दुनिया तक। अल्लाह ताला आपको आबाद फरमाए इंशाअल्लाह। इधर पूरा ध्यान देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। बस आखिरी पैगाम 2-3 मिनट का सुना रहा हूँ, और इसके बाद दुआ हो जाएगी। और दुआ में आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, कबूलियत की घड़ी है कि अल्लाह ताला सच्चा पक्का हम सबको मुसलमान बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया। उस केस में क्या था, लड़की का कहना था मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। लड़का बोला ऐसा कैसे करेंगे, लोग कहेंगे ये ज़नमुरीद है, जोरू का गुलाम है। दुपट्टे की हवा खा करके माँ बाप ही को छोड़ दिया। अब लड़का परेशान। 1992 में ये केस दाखिल हुआ है। लड़की ने केस किया है कि मेरी खातिर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे शौहर हो, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ दिया,
خاندان کو چھوڑ دیا، تم کو میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس آیا، غور کرنے کی بات ہے، ہندو پرسنل لا ختم ہو چکا 1954 میں، اور یہ کیس آیا ہے ہندوؤں کا 1992 میں۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور وکیل نے دلیل پوچھی کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہا ہر مذہب میں ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اور عیسائی کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ تین دھرم کے لوگوں کا حال ہے، ان کے ریت اور رواج کا حال ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہندو پرسنل لا پر فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، بیوی کو رکھنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے۔ لیکن دیکھیے ضمیر زندہ ہے، مذہب زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، مذہب نہیں تو انسانیت ختم۔ اور دھیان سے سنیے گا، مہابھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے، جانتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایک قانون ہونے کی وجہ، یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ گرو گوالکر تھے، انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے۔ 1985 میں راجیو گاندھی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام، تم کہتے ہو مسلمان، مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1972 میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے، اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی، لڑکی کو مہر معاف کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے عدالت میں مسلم پرسنل لا پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں کیونکہ بھلائی اسی میں ہے، جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں باندھا نہیں جا سکتا۔ جانتے ہیں اس وی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، مرد کو عورت کے برابر کر دیا۔ اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا، اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا۔ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ ایک خاص بات سنیے، ہندوستان کی قانون میں دفعہ 44 ہے، اس 44 میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کا نکاح ہو جائے سکھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لڑکی کی جان چلی جاتی ہے، لڑکے کی جان چلی جاتی ہے، زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ اگر مسلم پرسنل لا ہو، ہندو پرسنل لا ہو تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، اسی لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو۔ اور ایک خاص بات دیکھیے، سچائی وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہے ہندوستان کی، اس کا نام ہے دفعہ 38 میں لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مزدور اور وزیر اعظم دونوں کو برابر ہونا چاہیے، غریبی کو ختم ہونا چاہیے، دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2017 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ لوگ ہیں، اور 2018 کی رپورٹ ہے سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے، اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے، عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے، میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے سنیے، 39 میں لکھا ہوا ہے
امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی سے ملنا چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ڈسٹرکٹ عدالت ہے، 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ میں ہیں، ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے ایک دفعہ 47 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے، دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے لوگوں اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا، اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا، خدا کے واسطے شراب کو بند کرو، تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ شراب کے ہوتے ہوئے، شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن شراب بندی نہیں ہوئی، بہار میں شراب بندی ہوئی، پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یکساں سول کوڈ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے، جو چہرے پر داڑھی ہے، جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان تک مٹ جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج محبت کا دعویٰ ہوگا، کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کہا، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف 1 پیغام آئے گا۔ علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا ہے، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں تو سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجیے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہو گیا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے واہ ارے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دیا۔ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کریں، بیوہ کا نکاح کریں؟ کہا یہ نبی کی سنت ہے۔ کہا وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ تو کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورا کا جلسہ سنا تھا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل کیا۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے، چوری بھی کر رہی، سینہ زوری بھی کر رہی۔ کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کہا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے۔ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوڑی کھانے کے لیے، میں نے یہیں تک سنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جب عورت
पढ़ी लिखी नहीं होती, इस्लाम का मजाक उड़ाती है। चौथा नमूना ध्यान से सुनिएगा, मर्द 1 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 2 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 3 तलाक दिया, औरत खड़ी है। तो मर्द ने कहा आप जाती क्यों नहीं हो? कहा तू कितनी भी तलाक दे दे मैं तलाक लेती ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। लखनऊ में एक बहुत बड़े आलिम थे, अपनी बीवी से जब खफा हो गए तो कहा कि तू बहुत बदतमीज़ है, मेरे यहाँ रहते हुए तू बूढ़ी हो गई लेकिन अभी तक तू सुधर करके नहीं दिया। कहा कमबख्त तो तू है, कमबख्त मैं नहीं हूँ। अगर मैं कमबख्त रहती तो मेरा आलिम से निकाह नहीं होता, कमबख्त तो तू है कि जाहिल से तेरा निकाह हो गया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है, रात का वक्त है, सुबह हो रही है, बादशाह को 4 बीवी, मालूम करना था कि कौन पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। पहली बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह समद, कितनी नफीस तबीयत की है, पढ़ी लिखी है। बड़ा खुश हुआ, सुबहान अल्लाह बोला। उसके बाद दूसरी औरत के पास आया, कहा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। माशाल्लाह बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की जो रोशनी थी वो धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता है, पखाना आ रहा है, पेशाब आ रहा है, इससे पता चल रहा है। ये मदरसा खुल रहा है, अपनी बच्ची को यहाँ भेजेंगे, जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा स्कूल के झूले में, बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम हजरत अली और फातिमा के हवाले से सुना रहा हूँ, उसके बाद इमाम हुसैन तक जाऊंगा। चूंकि आप इसको सुनते सुनते इतने पक चुके हैं भी, हम आपको पकाना नहीं चाह रहे, वरना हम मुकदमा हार जाएंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर अभी भी उठा रहे। खैर हम तो 12 बज जाने के बाद आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत अली ने अल्लाह के रसूल के पास आकर के एक सवाल किया, ये बताइए अली से आपको ज्यादा मोहब्बत है या फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है? सवाल देखिए कितना खतरनाक है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अली दामाद है, फातिमा बेटी है। अली का सवाल है, दामाद का सवाल है कि ये बताइए कि फातिमा से आपको ज्यादा मोहब्बत है या अली से ज्यादा मोहब्बत है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली, फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है, आपसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत है, लेकिन फातिमा से ज्यादा आपकी इज्जत है। दूसरा सवाल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। फातिमा आई, कहा या रसूल अल्लाह, आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की तो आंख कमजोर है। कहा बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ है जो मेरे खानदान में सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ जो मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म वाला था। बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ है जो मेरे खानदान में सबसे ज्यादा अखलाक वाला था, नरम आदमी था। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। फातिमा आ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी ये बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के आए। कहा कि बेटी, अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में अगर कदम रखोगी तो दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी इसी वक्त जाओ, अली से माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, अली ने तुम्हें माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा, किस तरह उन लोगों ने जिंदगी गुजारी। अहले बैत का इस दुनिया से कैसा ताल्लुक था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। अली ने कहा कि जल्दी से जाओ फातिमा, नबी के पास गुलाम आए हैं, बांदी आई है, नौकरानी आई है, एक नौकर लेकर के आ जाओ, एक नौकरानी लेकर के आ जाओ।
فاطمہ گئی واپس آ رہی ہیں. علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں. تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا. اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دین اچھا ہو ہی نہیں سکتا. سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا. اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا، بیچ دیا. فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا، اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے. حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن. اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے. فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو. فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا. وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں یہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے. یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت نہیں. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے. لیکن صبر کیا ہے مصیبت پر، شکر کیا ہے نعمت کے اوپر. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. افلاس سے تھا سعید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا. گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا. اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا. یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا. پیغام ختم ہو گیا عورتوں کے حوالے سے. اب حضرت حسین کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی ہیں. بڑی کم مدت میں یہ پیغام بھی آپ کے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں اپنی بستی والے کو کہ یہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کی وجہ سے لوگ محرم چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس جلسہ کو آگے ہونا چاہیے. تو میں نے پکڑ لیا، نہیں بھائی تب تو اور ہر سال جلسہ پیچھے کریں گے، آگے کبھی نہیں جائیں گے. آگے جائیں گے تو یہ جلسہ سننے والے لاٹھی لے کر کے محرم منائیں. اب اس جلسے کو دیکھیے، اس کی خوبی کو دیکھیے کہ پچھلے سال یہ جلسہ ہوا تھا، بہت کم وقت کے لیے جلسہ ہوا تھا. امارت شریعہ کے ناظم مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہم آئے تھے. اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی، لوگوں نے عمل کر لیا. آپ دیکھیے چونی بھر لوگوں نے عمل کیا، پوری بستی پر دھاگ بیٹھ گئی. اور مجھے امید ہے کہ اس بار 98 لوگ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے. دایاں بایاں ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ ڈیس بریک مار رہے ہیں، بیداری ہے. اللہ جزائے خیر دے، عمل سے اور دل سے اللہ آپ کو مکمل تیار فرمائے. اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حسین کیا تھے. ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا. بچپن ہے، چھوٹے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے کہ لوگ گود میں اٹھاتے ہیں. تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں. دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں، اٹھایا اور بوسہ لیا سر کو چوما. تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھول گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا یاد ہے کہ علی کا بیٹا ہے، نبی کا چہرہ ہے، اس لیے چوم رہا.
अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अपने कासिद को भेज रहे मुल्क शाम से, जाओ मदीना, एक जवान कोने में मिलेगा, उससे मेरे लिए दुआ कराना। करे नाम पता तो बता दीजिए। करे नबी की अदा ढूंढना, जिस जवान के अंदर मिल जाए उसी से दुआ करना, वो अली का बेटा होगा मगर नबी की अदा होगी, पहचान में आ जाए। तीसरा नमूना ध्यान से आप सुनिएगा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को 2000 रुपया महीना देते थे और हजरत हुसैन को 5000 रुपया देते थे महीना। अपना बेटा बड़ा है, जवान है, हजरत हुसैन छोटे हैं, बाप का फैसला है, बाप खलीफा हैं हजरत उमर, बेटे को 2000 और हजरत हुसैन को 5000। तो बेटे ने एतराज़ किया, अब्बा हुजूर मैं आपका बेटा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तलवार उठाता हूँ, जंग में जाता हूँ, आप हमको 2000 रुपये देते हैं और ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको 5000 रुपया देते हैं। कहा बेटे इस बच्चे से मुकाबला मत करना, तुम गुलाम ज़्यादा हो, ये शहज़ादा है, नबूवत का शहज़ादा है, जो इसका नाना वो तुम्हारा नहीं, जो इसकी नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो इसकी माँ इसकी खाला वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा हुसैन से मुकाबला मत करना, तू गुलाम है, गुलाम का बेटा है और हुसैन फातिमा का शहज़ादा है और नबी का शहज़ादा है। 3 बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को हजरत हुसैन जैसा होनहार अता फरमाए, होनहार बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन ने हजरत अली से पूछा कि अब्बा ये बताइए मुझसे मोहब्बत है? कहा कहाँ है? कहा मेरी माँ से मोहब्बत है? कहाँ है? कहा मेरे नाना से मोहब्बत है? कहाँ है? कहा मेरी नानी से मोहब्बत है? कहाँ कहाँ है? कहा मेरी खाला से मोहब्बत है? कहाँ कहाँ है? मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत है? कहाँ है? तो हजरत अली कहने लगे कि और कितना पूछोगे, पूरा रंग पूरा ही सवाल कर लोगे? तो कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिल है या डब्बा? पूरा रंग पूरा आ गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होगी। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी शान रखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिलीफ बांटना था, हर मुसलमान के बच्चे को रिलीफ देना था। तो उनको पूछना था मजमा से, भाई किस उम्र के बच्चे को सरकारी पैसा मिलना चाहिए? दांत टूटे तब, दूध छोड़े तब, 2 साल का हो जाए तब, पैदा हो तब, कब देना चाहिए? तो किसी के पास जवाब नहीं था। हज़रत हुसैन बचपन में हैं, खड़े होकर के सवाल करते हैं, चचा जान मुझे इजाज़त दे दो, 2 मिनट में जवाब दे दूंगा। कहा कि ये क्या बात है? तो कहा कि बेटा जवाब दो। कहा जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, हंसता नहीं है, उसको हंसाना पड़ता है। वो बच्चा रोता रहता है, वो रो करके ये बताता है कि सरकार के ख़जाने में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं दोगे मैं BBC लंदन चुप बैठने वाला नहीं हूँ। हज़रत उमर ने कहा शाबाश बेटे, मसले को हल कर दिया। मसला समझ में आ गया कि बच्चा जैसे ही पैदा हो सरकार के ख़जाने से उसको सरकारी पैसा मिलना चाहिए। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ। हज़रत हुसैन के पास एक आदमी आया पैसा लेने के लिए, कहा 100 रुपया दे दीजिए। तो हज़रत हुसैन ने उनको 1000 रुपया दिया। तो बगल का जो आदमी था वो बोला कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। उस आदमी ने 100 रुपया मांगा था, आपको 100 रुपया देना चाहिए, आपने 900 रुपया बढ़ा करके दे दिया, ये फजूल खर्ची है। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि तुम्हारी समझ में ये फजूल खर्ची है, लेकिन मेरी समझ में ये नबी की सुन्नत है, मैंने उस पर अमल किया है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 2 4 5 आदमी हाथ उठा रहे हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुआ
حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا حسین۔